بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، تقریر کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام مسلمانوں کے نام۔ حضرات، پچھلے جمعے کو آپ لوگوں نے یہ بات سن رکھی ہے، سماعت کر لی ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے عراق کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ وہاں پہ کچھ لوگ، بلکہ سب لوگ بادشاہ پرستی میں مبتلا ہے۔ بادشاہ وقت یعنی نمرود، اس کو لوگوں نے خدا کا درجہ دے رکھا ہے، اور کچھ لوگ کواکب پرستی یعنی ستارہ پرستی میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ چاند کے پرستار ہیں، اور کچھ لوگ سوریہ نمسکار کے عادی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک کی تردید کی، لوگوں کو بتایا کہ نمرود ہو یا نمرود جیسا کوئی اور انسان، اس کو خدا کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، اور یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے اور یہ سورج، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، ان کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف بھی آواز اٹھائی، جو اصنام پرستی اس زمانے میں تھی، بت پرستی، اس کے خلاف نہ صرف ایک آواز اٹھائی بلکہ موقع ملا تو اس کو توڑا بھی، جس کی پاداش میں، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، اور اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے صحیح سالم نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جب آگ ٹھنڈی ہوئی ہے اور اس سے وہ صحیح سالم نکل آئے ہیں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دو موقف تھے، دو طریقے، دو راستے وہ اپنا سکتے تھے۔ ایک راستہ وہ ہے جو عام طور سے لوگ اپنا لیتے ہیں کہ حالات جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، حالات کے حوالے کر دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک راستہ وہی تھا کہ باپ بھی مخالف، گھر کے افراد بھی مخالف، خاندان کے لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہے، وہاں کی عوام بھی سپورٹ میں نہیں ہے، بادشاہ وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کو آگ میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو یہ نظریہ بھی اپنا سکتے تھے، جو غلط نظریہ تھا کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، ان حالات میں سمجھوتا کر لیتے، ان حالات میں ان لوگوں کے خلاف بولنا بند کر دیتے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کی مخالفت نہیں کرتے، جیسا ہو رہا ہے ٹھیک ہے۔ ایک راستہ وہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کو رد کیا، اور دوسرا راستہ یہ تھا جو رب العالمین کا راستہ تھا، جو حکم الحاکمین کا راستہ تھا، جو ہر مومن، ہر مسلمان کا راستہ ہے، تمام نبیوں کا طریقہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے لیکن رب العالمین کا بندہ، اللہ حکم الحاکمین کا بندہ وہی راستہ اپنائے گا جس سے اس کا رب خوش ہوگا، جس سے اس کا رب راضی ہوگا۔ پوری دنیا مخالف ہو جائے تو کیا ہو جائے، کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ راضی ہے تو انسان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، ویسا ایمان چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی جو صراط مستقیم کا راستہ تھا اس راستے کو اپنایا، اور یہ اعلان کیا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28ویں پارے میں محفوظ رکھا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان حالات میں کہ پوری دنیا مخالف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اعلان ہوتا ہے کہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ لوگ جو باطل پرستی میں مبتلا ہیں، لوگ جو اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے قانون کے خلاف چل رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری اور تمہاری جو دشمنی ہے، ہماری جو عداوت ہے، ہمارا جو بغض ہے، وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تم ایک اللہ پہ ایمان نہیں لے آؤ۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ یہ موقف اپنایا تھا جو ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ نہ جانے کب کس طرح کے حالات بنتے رہتے ہیں۔ اس وقت یہ مسلمان جو حالات کے اعتبار سے اپنا رنگ بدلتے ہیں، حالات کے اعتبار سے جو اپنا نظریہ بدلتے ہیں، حالات کے اعتبار سے جو اپنی سوچ بدل لیتے ہیں، جو اسلام کے مخالف ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پیغام ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں لیکن اللہ کا جو راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جس سے ہمارا رب راضی ہوگا، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہی راستے کو اپنائے۔ دنیا مخالفت کرے تو کرے، حالات مخالف تو ہوں، لیکن اللہ اگر راضی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حالات کو سازگار بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو جذبہ ہے، آگ میں ڈالے جانے کے باوجود سرد نہیں پڑا، وہاں سے نکلے ہیں تو وہی جذبہ، وہی احساس ذمہ داری کہ ایک مومن اور ایک مسلمان کو داعی کی حیثیت سے، ایک نبی کو داعی کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے، اپنے گھر کے افراد کو خاص طور سے، اپنے والد کو خاص طور سے، اپنی قوم کو بھی مخاطب کر رہے ہیں اور سب کو سمجھا رہے ہیں کہ جو تم مشرکانہ اعمال کر رہے ہو، جو تم شرکی اعمال کرتے ہو، اس سے تم باز رہو، اس کا جو انجام ہے وہ انجام اچھا نہیں ہے۔ 16ویں پارے میں سورہ مریم کے اندر پورے ایک رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ایک طرح سے نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ ان آیات میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کہ اپنے والد کون ہے؟ مشرک، جو ان کے والد ہیں کافر ہیں، مشرک ہیں، اہل باطل میں سے ہیں۔ مشرک باپ کو بھی مخاطب کرنے کا جو انداز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بہت مشفقانہ، ہمدردی والا، ادب و احترام والا، انسانیت کے ناطے، ایک باپ ہونے کے ناطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو انداز اپنایا ہے اس میں ادب و احترام کو بھی ملحوظ رکھا۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہوں گے، اگر عربی میں کہا جائے یا ابی یا ابی، اس کا مطلب ہوتا ہے میرے ابا۔ اگر اس میں تا لگ جائے یا اباتی اگر کہہ دیا جائے تو اس میں ادب کا پہلو بڑھ جاتا ہے، مطلب اس کا یہ ہوگا یا اباتی اگر کہہ دیا کسی نے، اے میرے ابا حضور، اے میرے ابا جان، اے میرے والد محترم، احترام کے ساتھ کہا جائے، اگر والد صاحب کو مخاطب کیا جائے تو عربی میں کہا جاتا ہے یا اباتی۔ مشرک باپ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مخاطب کر رہے ہیں تو ادب و احترام کے ساتھ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پیغام ہے، یہ جو انداز ہے ان کا، وہ ہم سب کے لیے ہے کہ جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں اگر صرف بہت سخت لب و لہجے میں ان سے بات کی جائے تو بسا اوقات بات رد کر دی جاتی، اور اگر ادب سے، احترام انسانیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، داعیانہ سوچ کے ساتھ جب اگلے آدمی کو اچھے اخلاق سے ان کو اگر وہ دعوت دیتا ہے، ان کو اپنے قریب کرتا ہے، تو یہ جو دعوت کا جو اثر ہے، باتوں کا جو اثر ہے، وہ اثر مرتب ہوتا ہے،
اس کا اثر دکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل اچھے اخلاق سے لوگوں کو مخاطب کیا، خاص طور سے اپنے والد محترم کو، اور مخاطب کر کے یہ کہا ہے میرے ابا جان آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی کام آ سکتا ہے۔ اے میرے ابا جان آپ میری پیروی کر لیجئے، مجھے جو علم پہنچا ہے، جو مجھے علم ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ علم آپ کو نہیں ملا، آپ اس معرفت الہی سے آپ جو ہے ناآشنا ہیں، آپ کو یہ سب چیزیں نہیں ملی ہیں، آپ میرے طریقے کو اپنا لیجئے، ہم آپ کو سیدھا راستہ دکھلائیں گے۔ اے میرے ابا جان آپ شیطان کی پیروی مت کیجئے، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلیے، اس کی عبادت مت کیجئے، ورنہ شیطان کے آپ دوست بن جائیں گے انجام کے اعتبار سے، یعنی جہنم میں چلے جائیں گے آپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے بہت ادب و احترام کے ساتھ والد صاحب کو مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اور جہنم کے عذاب سے بھی ان کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر شیطانی راستے کو اپناتے رہے تو پھر جہنم کا جو عذاب ہے اس عذاب کے آپ مستحق ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کی قسمت میں طلب نہ ہونے کی وجہ سے ہدایت نہیں رکھتی ہے، وہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو پھر تمام کوشش کے باوجود اگلے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ کب ہوتا ہے؟ فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ اگلے آدمی کے اندر طلب بھی ہو، کب دعوت کا فائدہ ہوتا ہے۔ والد کے اندر طلب نہیں ہے اور طاقت کا، مال کا، غرور کا، حکومت وقت کا ساتھ دینے کا، حکومت وقت کے سپورٹ کا، جو دماغ میں پہ جو اس کا اثر تھا، اور اس غرور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ مخاطب ہوتے ہیں۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، اور مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں؟ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن شریف ہے کہ قال، آزر نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم میرے معبودوں سے جو ہے رغبت نہیں رکھتے، بے رغبتی اختیار کرتے ہو، کوئی تعلق نہیں رکھتے ہو ہمارے معبودوں سے، یعنی معبودان باطل سے۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اب دیکھیے دھمکی، لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہیں آئے، لارجمنک، میں تم کو سنسار کر دوں گا، پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا، وہجرنی ملیا، مجھے ہمیشہ ہمیش کے لیے چھوڑ کے چلا جا، وہجرنی ملیا۔ یہاں رک کے میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پیغام بھی سنانا چاہتا ہوں کہ آج جس سماج سے ہمارا تعلق ہے، جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں، جہاں پہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آئے دن اس طرح کے حالات بنتے ہیں اور اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اور اس طرح کے افراد نظر آتے ہیں ہمارے سماج میں کہ بسا اوقات خاندانی مسلمان لوگ ہوتے ہیں، باپ دادا کے غلط رسم و رواج پہ چل رہے ہوتے ہیں، مشرکانہ اعمال کو کر رہے ہوتے ہیں اور خرافات بدعات کے شکار رہتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے، اور انہی افراد میں سے یعنی انہی کے خاندان میں سے کسی کو قرآن حدیث پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، صحیح راستہ مل جاتا ہے، صحیح رہنمائی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ فرد، وہ نوجوان، کہ آپ ایسا مت کیجئے، باپ دادا اگر غلط کر کے گئے ہیں تو ان کے راستے پہ نہیں چلا جائے گا، جو صحیح راستہ ہے اسی راستے کو اپنایا جائے گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ پہلے تو تھوڑا سا لب و لہجہ نرم ہوتا ہے گھر کے لوگوں کا، باپ کا اور دوسرے رشتہ داروں کا، اس کو سمجھایا جائے یہ بگڑ رہا ہے، پھر تھوڑا سا اور سخت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ گیلا ہو گیا ہے، یہ گیلوں کے پاس بیٹھتا ہے، بگڑ گیا ہے، اس کا ذہن واش کر کے اس کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ ایسے ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اور پھر بھی وہ بیٹا جو ہونہار بیٹا ہے، جو توحید پہ قائم ہے، موحد ہے، صحیح راستہ اپنا کر کے دوسروں کو بھی وہی راستہ دکھلانا چاہتا ہے، لاسٹ میں اس کو ایک ظالم باپ کیا کہتا ہے؟ چلا جا میرے گھر سے، میری وراثت میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یہاں سے نکل جا، ہمارے یہاں نہیں رہو، ہماری نظروں کے سامنے نہ رہو۔ ایسا عام طور سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جوڑ کے اس کو دیکھیے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کے باپ نے اسی طرح سے مخاطب کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو موقف تھا وہ موقف یہ تھا کہ ہم اپنے اعزا و اقارب کو خیر بات کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے دوست و احباب کو چھوڑ سکتے ہیں، وراثت کو جو ہے سے محروم ہو سکتے ہیں اور تب پورے علاقے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن توحید کا سودا نہیں کر سکتے، مشرکانہ اعمال نہیں کر سکتے، شرکی اعمال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم چاہے ہجرت کر جائیں گے لیکن باطل سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہی پیغام تھا، اور انہوں نے اپنے والد کو جو بعد میں کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ہے اس طرح سے تذکرہ کیا کہ سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، آپ کے طریقے پہ نہیں چل سکتے، غلط طریقے کو ہم نہیں اختیار کر سکتے، ٹھیک ہے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب عراق کی سرزمین کو وہ چھوڑ رہے تھے، ہجرت کے ارادے سے نکل رہے تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 34 سال تھی، مورخین نے 34 سال عمر لکھی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت تک شادی ہو چکی تھی، پہلی شادی، اور بیوی کا نام تھا حضرت سارہ، ان کا ایک بھتیجا تھا جن کا نام تھا لوط، بعد میں ان کو پیغمبری بھی ملی، حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ 2-3 افراد ہیں، عراق کی سرزمین سے نکلتے ہیں، داعی بن کے نکلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ پھر کے گاؤں گاؤں، شہر شہر، در در گھومے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ کبھی وہ اردن گئے، کبھی وہ شام گئے، کبھی وہ مصر گئے، اس طرح کی پورے علاقے کو دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا ہے۔ لاسٹ میں اخیر میں جا کے فلسطین میں جا کے آباد ہوئے، فلسطین میں جا کے آباد ہوئے، یہاں رک کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پیغام ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہر مومن، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت کہا ہے تو اس کی شرط لگائی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، ایک اللہ پہ ایمان رکھیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اگر یہ دعوت و تبلیغ کا ہم کام کرتے ہیں تو خیر امت کے افراد میں سے ہیں، ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے، یہ مدرسے والوں کا کام ہے، یا جو آج کل جو دعوت و تبلیغ کا کام لوگ کرتے ہیں ان لوگوں کا کام ہے، ہمارا کیا لینا دینا، اگر یہ سوچ ہماری ہے تو ملت ابراہیمی سے ہمارا تعلق نہیں۔ ہم جہاں پہ بھی ہیں، جس سطح پہ بھی ہیں، جتنا کچھ جانتے ہیں دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں تک پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت کی بھی تمہیں خبر ہے، ایک آیت کا بھی اگر تمہیں علم ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچانے کی تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اس پیغام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو عراق سے نکلے ہیں، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا، اے اللہ ہم انسان ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہماری نسل میں کچھ ایسے افراد کو پیدا کر دے، کچھ ایسے افراد کو تیار کر دے جو ہمارے بعد ہمارے اس کام کو وہ کرتا رہے، اور وہ جو افراد ہیں اس داعیانہ کردار کو ادا کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جذبے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیا رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد سے نواز دے۔ 34 سال کی عمر ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی جذبے سے دعا کی ہے کہ رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد سے نواز دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، مصر گئے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے، وہاں کا جو فرما روا ہے ان کو بھی اللہ کا پیغام سنایا، توحید کی دعوت دی ہے۔ شروع میں اس نے مخالفت کی، مصر کا جو فرما روا تھا جس کا لقب ہوتا تھا فرعون، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شروع میں مخالفت کی، بعد میں حق ان کے سامنے کھلا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو کر کے انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہماری ایک بیٹی ہے، آپ ان کو اپنے ساتھ لے لیجیے،
یعنی ان سے اپنا نکاح کر لیجئے، ان سے اپنا رشتہ متعین کر لیجئے، ان سے شادی کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا ہے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، آپ کی جانکاری میں ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دوسری بیوی کا نام جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہے، ان کا نام حضرت ہاجرہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ہاجرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں، فلسطین میں جا کے آباد ہو گئے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 84 سال ہو گئی تو وہ دعا جو بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے کہ اے میرے رب مجھے ایک صالح اولاد سے نواز دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تقریباً 50 سال کے بعد قبول ہوتی ہے، جب ان کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ 84 سال کی عمر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوتی ہے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں۔ کیا ہیں؟ دودھ پیتے بچے ہیں، شیر خوار ہیں، اور وہ بیوی حضرت ہاجرہ جن سے ان کی بڑی تمنا پوری ہوئی ہے اولاد کی۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب امتحان ہو رہا ہے کہ آپ ان دونوں کو ساتھ لیجئے، چلیے جہاں ہم لے جا رہے ہیں آپ کو، جہاں جانے کہہ رہے ہیں آپ لے کے چلیے ان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں لے کے چلتے ہیں، اور پہنچتے ہیں کہاں؟ جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ کعبے کی بنیاد تو بہت پہلے پڑی تھی، طوفان نوح کے موقع پہ وہ عمارت ختم ہو گئی تھی، وہاں کی آبادی ختم ہو گئی تھی، وہاں چٹیل میدان تھا، وادی غیر ذی زرع، بالکل بے آب و گیا میدان، نہ انسان وہاں تھا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند۔ ایک سوکھا سا درخت کتابوں کے اندر آتا ہے، ایک سوکھا سا درخت وہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو وہاں پہ چھوڑا اور وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجور دے کر کے جب واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو حضرت ہاجرہ پوچھتی ہے ماجرا کیا ہے؟ اکیلی میں عورت، یہ دودھ پیتا بچہ ہمارا، اس کو چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ماجرا ہے؟ بلکہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے ہی بڑھ کے پوچھا کیا یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، میں تم کو یہاں چھوڑ کے جاؤں گا تم دونوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بیوی تھی جن کا نام حضرت ہاجرہ تھا، ان کا یہ ایمان تھا اللہ کے آرڈر کو اگر ہم فالو کریں گے، اللہ کے آرڈر کو اگر ہم مانیں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے جب جانے لگتے ہیں، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب اتنی دور نکل گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جہاں سے بہت مشکل سے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ ان کو نظر آ رہے تھے، اتنی دور نکل گئے تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم۔ کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنی بیوی کو، اپنے دودھ پیتے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں، چٹیل میدان میں تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑا ہے۔ اے اللہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ بھی، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کرنا۔ ہزاروں سال گزر گئے ہیں، ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا ہر مومن، ہر مسلمان کے دل کے اندر اتری ہوئی ہے۔ ہر مومن، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہاں ایک مرتبہ ضرور حاضر ہوں، مکہ اور مدینہ ضرور پہنچیں، اور جو ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں ہم پہنچیں۔ آپ دیکھ لیجئے اتنی گرمی میں، گرمی کی استمازت میں پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدا لگا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کس طرح سے قبول ہوئی ہے، آگے کیا ہوا ہے، اس کی تفصیل آئندہ آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملت ابراہیم کا صحیح معنوں میں ہمیں پیروکار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا سا وقت ہم نے زیادہ لیا ہے، آپ معاف کریں گے۔